کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اہلا وسہلا بکم، ما شاء اللہ۔ جی آئیے رب کی بارگاہ میں دعا کریں، مولا عز و جل کرم بالائے کرم ہو جائے، رحمتوں کی برسات چھما چھم برسنی شروع ہو جائے۔ نیکیوں سے پہلے ہمیں اچھی اچھی نیتوں کی بہت ساری کثرت کی اے کاش توفیق نصیب ہو جائے، اخلاص کی نعمت اعلیٰ سے اے کاش ہم مالا مال کر دیے جائیں۔ جتنے دن مقدر میں لکھے ہیں زندگی کے، اللہ عز و جل سے التجا ہے، دعا ہے کہ اپنے فضل و کرم سے آنے والے ان دنوں کو ان نیکیوں کے سبب رحمتوں، برکتوں، بھلائیوں، خیر، علو، شرف کے حصول کا سبب بنائے۔ اور وہ دن جب نیکیوں کی شدید ترین حاجت ہوگی، نیکیوں کی تلاش میں لوگ مارے مارے پھرتے ہوں گے، اللہ عز و جل اپنے فضل و کرم سے ان آنے والے اس دن کے لیے ان نیکیوں کو زاد نجات بنائے، زاد آخرت بنائے۔ آئیے مل جل کر نیکیاں کرنے کا یہ سلسلہ آگے بڑھائیں۔ فوراً ہی قاری صاحب کی خدمت میں چلتے ہیں تلاوت کلام پاک کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے۔ اہلا و سہلا، مرحبا، ماشاء اللہ۔ کیا پڑھیے گا؟ انشاءاللہ آج قرآن پاک کی اس صورت سے تلاوت کی سعادت حاصل کروں گا کہ جس کو قرآن کا قلب کہا گیا ہے۔ ماشاء اللہ، اللہ 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 اللہ، لبیک لبیک۔ انشاءاللہ اس سے پہلے کہ تلاوت قرآن پاک کا آغاز ہو، آئیے اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہ نیچی کیے دو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا انشاء اللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والقرآن الحکیم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم۔
تنزيل العزيز الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون صدق الله العظيم. آئیے جن آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی اس کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ پڑھتے ہیں. چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن ترجمہ قرآن کنز الایمان کچھ یوں کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. سورہ یاسین مکیہ ہے. اس میں 5 رکوع 83 آیتیں 3000 حروف ہیں. ترمذی کی حدیث شریف میں ہے کہ ہر چیز کے لیے قلب ہے اور قرآن کا قلب یاسین ہے، اور جس نے یاسین پڑھی
اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 بار قرآن پڑھنے کا ثواب لکھتا ہے۔ یہ حدیث غریب ہے اور اس کی اسناد میں ایک راوی مجہول ہے۔ ابو داؤد کی حدیث میں ہے، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے اموات پر یاسین پڑھو، اسی لیے قریب موت حالت نزع میں مرنے والوں کے پاس یاسین پڑھی جاتی ہے۔ ترجمہ قرآن کنز الایمان، حکمت والے قرآن کی قسم بے شک تم۔ تفسیر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ترجمہ قرآن کنز الایمان، سیدھی راہ پر بھیجے گئے ہو۔ تفسیر جو منزل مقصود کو پہنچانے والی ہے، یہ راہ توحید و ہدایت کی راہ ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام اسی راہ پر ہیں۔ اس آیت میں کفار کا رد ہے جو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہتے تھے لست مرسلا، یعنی تم رسول نہیں ہو معاذ اللہ۔ اس کے بعد قرآن کریم کی نسبت ارشاد فرمایا۔ ترجمہ قرآن کنز الایمان، عزت والے مہربان کا اتارا ہوا تاکہ تم اس قوم کو ڈر سناؤ جس کے باپ دادا نہ ڈرائے گئے۔ تفسیر یعنی ان کے پاس کوئی نبی نہ پہنچے، اور قوم قریش کا یہی حال ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے ان میں کوئی رسول نہیں آیا۔ ترجمہ قرآن کنز الایمان، تو وہ بے خبر ہیں، بے شک ان میں اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے۔ تفسیر یعنی حکم الہی و قضاء ازلی ان کے عذاب پر جاری ہو چکی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین ان کے حق میں ثابت ہو چکا ہے، اور عذاب کا ان کے لیے مقرر ہو جانا اس سبب سے ہے کہ وہ کفر و انکار پر اپنے اختیار سے مصر رہنے والے ہیں۔ ترجمہ قرآن کنز الایمان، تو وہ ایمان نہ لائیں گے۔ تفسیر اس کے بعد ان کے کفر میں پختہ ہونے کی ایک تمثیل ارشاد فرمائی۔ ترجمہ قرآن کنز الایمان، ہم نے ان کی گردنوں میں طوق دیے ہیں تاکہ وہ تھوڑیوں تک ہیں، تو یہ اب اوپر کو منہ اٹھائے رہ گئے۔ تفسیر یہ تمثیل ہے ان کے کفر میں ایسے راسخ ہونے کی کہ آیت و نظر، پند و ہدایت کسی سے وہ متنفع نہیں ہو سکتے، جیسے کہ وہ شخص جن کی گردنوں میں غل کی قسم کا توق پڑا ہو جو تھوڑی تک پہنچتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ سر نہیں جھکا سکتے۔ یہی حال ان کا ہے کہ کسی طرح ان کو حق کی طرف التفات نہیں ہوتا اور اس کے حضور سر نہیں جھکاتے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ ان کی حقیقت حال ہے، جہنم میں انہیں اسی طرح کا عذاب کیا جائے گا، جیسا کہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذ الاغلال فی اعناقہم۔ شان نزول یہ آیت ابو جہل اور اس کے 2 مخزومی دوستوں کے حق میں نازل ہوئی۔ ابو جہل نے قسم کھائی کہ اگر وہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھے گا تو پتھر سے سر کچل ڈالے گا معاذ اللہ۔ جب اس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تو وہ اسی ارادہ فاسدہ سے ایک بھاری پتھر لے کر آیا۔ جب اس پتھر کو اٹھایا تو اس کے ہاتھ گردن میں چپکے رہ گئے اور پتھر ہاتھ کو لپٹ گیا۔ یہ حال دیکھ کر اپنے دوستوں کی طرف واپس ہوا اور ان سے واقعہ بیان کیا تو اس کے دوست ولید بن مغیرہ نے کہا کہ یہ کام میں کروں گا اور میں ان کا سر کچل کر ہی آؤں گا معاذ اللہ۔ چنانچہ وہ پتھر لے کر آیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی نماز ہی پڑھ رہے تھے۔ جب یہ قریب پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی سلب کر لی۔ حضور کی آواز سنتا تھا، آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ بھی پریشان ہوا اور پریشان ہو کر اپنے یاروں کی طرف لوٹا، وہ بھی نظر نہ آئے۔ انہوں نے ہی اسے پکارا اور اس سے کہا تو نے کیا کیا؟ کہنے لگا کہ میں نے ان کی آواز تو سنی مگر وہ مجھے نظر ہی نہیں آئے۔ اب ابو جہل کے تیسرے دوست نے دعویٰ کیا کہ وہ اس کام کو انجام دے گا، اور بڑے دعوے کے ساتھ وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف چلا تھا کہ الٹے پاؤں ایسا بدحواس ہو کر بھاگا کہ اوندے منہ گر گیا۔ اس کے دوستوں نے حال پوچھا تو کہنے لگا میرا حال بہت سخت ہے،
میں نے ایک بہت بڑا سانڈ دیکھا جو میرے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان حائل ہو گیا. لات و عزیٰ کی قسم اگر میں ذرا بھی آگے بڑھتا تو وہ مجھے کھا ہی جاتا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. اہلا و سہلا بکم. ماشاء اللہ. بعض اسلامی بھائی جو عموماً نئے ہوتے ہیں وہ کال کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹیکسٹ میسیجز ہم لے لیتے ہیں, پڑھ لیتے ہیں, لیکن کال ظاہر ہے اسکائپ پر نہیں شامل کی جاتی. میل شیئر کرنا چاہ رہا تھا. شکیل بھائی کہتے ہیں السلام علیکم. السلام. غلام رسول بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال. الحمدللہ مجھے یہ سلسلہ بہت پیارا لگتا ہے اور آپ کا وہ حکایات بیان کرنا جس میں بہت سارے مدنی پھول حاصل ہوتے ہیں. ماشاء اللہ. اللہ عز و جل مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے. آمین. برائے کرم مجھے یہ نعت سنا دیجئے. سرکار توجہ فرمائیں. انہوں نے تو یہ فرمائش کی ہے سرکار توجہ فرمائیں. بہرحال آپ کے پاس آپشن کھلا ہے, آپ ہمیں کیا سنائیں گے؟ انشاءاللہ شروع میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا بہت ہی مشہور کلام وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں. اللہ اللہ. تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. انشاءاللہ شروع کرنے سے پہلے کیا جگہ ہے وہ جہاں. اللہ اللہ. 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. جی انشاءاللہ شروع کرنے سے پہلے اچھی نیتیں فرما لیتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے نیت المؤمنی خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہ نیچی کیے، 2 زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائی نعت شریف سنوں گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، وہ سوئے زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں. لاکھوں قدسی ہے کام خدمت،
لاکھوں قدسی ہے کام خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں، ہر چراغ مزار پر قدسی، ہر چراغ مزار پر قدسی، کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں، کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، دیکھو دیکھو مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرا مما احسن الجزاء ما شاء اللہ تعالی عز و جل۔ دوسری بار جب سرکار عالی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار میں سیدی اعلیٰ حضرت حاضر ہوئے تھے، تو یہ نیت بھی تھی کہ بیداری میں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بابرکت نصیب ہوئیں۔ مواجہ اقدس میں حاضر ہوئے تھے، سنہری جالیوں کے روبرو حاضر ہوئے اور یہی نعت شریف عرض کر کے انتظار فرما رہے تھے۔ کرم والا کرم ہو گیا، اپنے
اس مخلص عاشق پر نظر کرم تو پہلے ہی تھی، نور علی نور ہوا، سرکار نے بیداری میں بھی زیارت کا شرف انہیں عطا فرمایا تھا۔ سیدی حالت بہت بابرکت کلام ہے ماشاء اللہ تعالیٰ، جزاک اللہ خیرا۔ اگر کوئی ایسی ڈیوائس ایجاد ہو جائے، کوئی ایسا آلہ ایجاد ہو جائے جو انسان کی ذہن کو کنٹرول کر سکے، اس کی سوچوں کو کنٹرول کر لے، سوچوں کو فارمولیٹ کر لے، تو کتنی قیمت ہوگی اس کی؟ مہنگا ہوگا، ٹھیک ٹھاک مہنگا ہوگا، سمجھ میں آتا ہے۔ اور جس کے پاس ہوگا وہ تو پھولا نہیں سمائے گا کہ میرے پاس ایک ایسا آلہ ہے، ایسی ڈیوائس ہے کہ جو لوگوں کے ذہنوں کی سوچوں کی تشکیل میں اس کو فارمولیٹ کرنے میں امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے، اس میں یہ صلاحیت ہے۔ شاید اگر آپ تصور جمائیں تو ایک عجیب سا ایک احساس ہو رہا ہو کہ اچھا یار یہ صلاحیت آ گئی مجھ میں، او ہو کہ اگر ہے ہمارے پاس۔ تو استاد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کتنا قیمتی ہوتا ہے انسانی ذہن؟ ہوتا ہے؟ اپنا ذہن کون کسی کے حوالے کرتا ہے؟ قیمتی ہوتا ہے نا۔ تو استاد کو گویا کہ ایک سادہ تختی ملتی ہے، ذہن جو ہوتا ہے ایک سادہ اسٹوڈنٹ کا ایک سادہ تختی ملتی ہے، اور اسے کہا جاتا ہے کہ اس پر گویا کہ مستقبل کی سوچیں، اس کی پرسنالٹی اور دیگر اس کا جو بیہیویئر ہے، اس کی جو شخصیت ہے، اس کی شخصیت سازی میں جو آپ کے پاس ہے وہ اس تختی پر آپ لکھ دیجئے، نوٹ لکھ دیجئے۔ تو کتنا امپورٹنٹ اور نازک منصب ہوگا۔ دونوں باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ ایک تو استاد خود سوچے کہ میں کس جگہ پر بٹھا دیا گیا ہوں، کون سا رتبہ، کون سا درجہ مجھے مل گیا ہے، اور کیا مجھے دے دیا گیا ہے۔ ذہنوں کی تختیاں میرے سامنے آ گئی ہیں اور قلم میرے ہاتھ میں ہے، اور میں نے لکھنا ہے اپنی زبان کی نوک سے، یعنی زبان میرا قلم ہے اور میرا کردار میرا قلم ہے۔ میرا جو میں رول ماڈل میں بنوں گا، جو میں ہوں وہ ان بچوں کے سامنے، اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے میں بنوں گا۔ تو کتنی امپورٹنٹ ایک تو یہ کرٹیکل پوزیشن ہے، اور دوسرا ہم بھی سوچیں کہ جہاں ہم اپنے بچوں کو داخل کروا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، جن کے پاس بھیج رہے ہیں، جو ہمارے بچوں کے استاد ہیں، ہمارے بہنوں کے، بھائیوں کے، ان کی شخصیت، ان کی سوچیں وہ کس قسم کی ہیں۔ دونوں اہمیتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ اور پھر ایک تعداد ہوگی جو یا تو کسی کا استاد ہوگی، بہت بڑی تعداد ہو، شاید یہ مبالغہ نہیں ہو اگر میں یہ کہوں شاید، اور کہ یا تو وہ کسی نہ کسی معاملے میں کسی کی استاد ہوگی، یا شاگرد ہوگی، اسٹوڈنٹ ہوگی، یا ٹیچر ہوگی۔ تو ایک بہت بڑا معاشرے کا طبقہ جو ہے وہ اس حوالے سے ایسوسیٹڈ ہے۔ تو یوں بھی دیکھا جاتا ہے کہ استاد یاد رہتے ہیں، بھولتے نہیں ہیں، بھلے اچھے لگتے ہوں ہمیں یا ہم انہیں ناپسند کرتے ہیں۔ استاد عام طور پر دیکھا یہ اپنے یاد ہوں، آپ کو بھی یاد ہوں گے، جن سے آپ نے پڑھا ہے، جس طرح سے بھی پڑھا ہے آپ کو یاد ہوں گے، اور ان کیس وہ سامنے آ جائیں تو آپ ریکگنائز بھی کر لیں گے۔ بہت زیادہ فرق نہ پڑ گیا ہو، انتہائی ضعیف ہو گئے ہوں، آپ کے ذہن میں کچھ اور خاکہ ہو، اور پھر پہچاننے میں آپ پریشانی کا شکار ہوں تو الگ بات ہے، لیکن آپ کی وہ شخصیت آپ کے دماغ کے کسی گوشے میں ہوگی، ہاں یار وہ ہمارے استاد تھے، اور یوں تھے اور یوں تھے اور یوں تھے۔ اتنا گہرا اثر ہوتا ہے استاد کا شخصیت سے۔ تو کچھ مجھے بھی یاد ہیں استاد، اسکول میں پڑھتے تھے ہم، تو پتہ چلا کہ وہ فلاں جو ہے نا وہ نہیں آ رہا۔ وہ کیوں نہیں آ رہا؟ تو اصل میں اس نے کچھ کیا ہوگا، مجھے یاد نہیں ہے۔ اس نے یہ کیا تو وہ استاد صاحب کو غصہ آ گیا، انہوں نے جوش میں آ کے ایک جو لگایا، وہ پتہ نہیں کان پہ یا کسی ایسی جگہ لگا کہ اس بیچارے کا کان کا پردہ پھٹ گیا۔ اور پھر بعد میں خیر وہ صحتیاب ہو کر آیا، لیکن بیچارے کا کان اب وہ سن نہیں سکتا تھا، اس کان سے معذور ہو گیا۔ اب جبکہ میرا جو اسکول ہے ایک معتبر اور مشہور، یعنی کہ کہنا چاہیے اسے ساکھ، اور لوگ اعتبار کرتے تھے مشہور ہے، اور اس ادارے کی ایک سی مطلب ٹھیک ٹھاک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں، بڑے لیول کی بھی چھوٹے لیول کی بھی،
اور عام طور پر اس طرح کے قوانین وغیرہ نافذ ہوتے ہیں، لیکن یہ جو مطلب غلطیاں، بندہ بشر ہے، غلطی تو کر ہی لیتا ہے، غلطی ہو ہی جاتی ہے. میرے بھی استاد رہے ہیں، میں نے بھی ان سے پڑھا ہے، میں بھی بشر ہوں، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، آپ سے بھی غلطی ہوتی رہتی ہیں، ان سے بھی ہو گئی، بس انسانی مزاج آ گیا ہوگا. لیکن اس کا خمیازہ بیچارے اس بچے پر اور جو اس کی آگے لائف ہے اس کے اوپر کیسا پڑا ہوگا. یہ میں اسکول کی عرض کر رہا ہوں. عام طور پر جب اس طرح کی بات کی جاتی ہے تو پتہ نہیں کہاں سے اس طرح کی ہمارے ذہن میں کچھ پلانٹ کیا جا رہا ہے یا کر دیا گیا ہے کہ ذہن خام خواہ مدرسوں کی طرف چلا جاتا ہے. تو بہرحال یہ میں آپ کو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس جو ہیں عام طور پر فیمس اسکولز، ان کی بات بتا رہا ہوں. ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں، اور اس طرح کے 2-4 واقعات اور بھی سننے کو ملے. ایک تھے کہ انہوں نے پٹائی کی، چھوٹا بچہ تھا، اور پٹائی کی، استاد نے جذبات میں آ گئے ہوں گے، اب پیٹ پہ یا پتہ نہیں پیٹھ پہ کہیں لگا تھپڑ، وہ ایسے جلال میں انہوں نے ضرب لگائی تھی کہ اندر جو ہے اس کے پیٹ کے، اب مجھے یاد نہیں رہا کون سے عضو کو نقصان پہنچا اور وہ بیچارہ کتنے عرصے ہاسپٹل میں رہا. پچھلے کچھ عرصے میں ایک دو ماہ ایسے گزرے تھے کچھ عرصہ پہلے کہ اس طرح کی خبریں 1-2 میرے علم میں آئیں، مسلسل 2-3، یہاں یہ ہوا، یہاں یہ ہوا، یہاں یہ ہوا. ایک انسیڈنٹ ایسا آیا تھا 15 منٹ اسٹوڈنٹ لیٹ آیا، صرف 15 منٹ اسٹوڈنٹ لیٹ آیا تو وہ دماغ جو ہے ان کا پارا کہیں چڑھ گیا، اتنا انہوں نے شدت سے مارا کہ وہ بے ہوش ہو گیا، اس کے دونوں گردے فیل ہو گئے اور اس کے پٹھے جگہ جگہ سے پھٹ گئے. اور ڈاکٹروں نے کہا کہ ابھی ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہم اس کا علاج تو کر رہے ہیں، یہ صحت یاب ہونے کے بعد بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے قابل ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا نچلا دھڑ یہ بھی مفلوج ہو گیا تھا. اب اور بھی میں کیا عرض کروں، اور بھی انسیڈنٹ دیکھیں، ذرا سی کوئی بات ہو گئے، دماغ غصے میں آ گئے بہت زیادہ، اتنا مارا، نیل ڈال دیے، نشان ڈال دیے. اگلے دن باپ آئے تو یہ میرا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، تو شدت غم سے ان کے گال پھڑپھڑا رہے تھے. اور وہ مطلب استاد کا ادب کرنے والے، درجہ سمجھنے والے، اس قسم کی شخصیت تھے. اور یعنی بس وہ اس طرح کے معاملات تھے. ایجوکیشن سے چونکہ میرا تعلق رہا ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں، تو اس طرح کے واقعات شاید زیادہ دیکھے ہوں، زیادہ واسطہ پڑا ہو، تو یوں عرض کر رہا ہوں. تو اب ایسا استاد، اب دیکھیے میں بھی ٹیچر ہوں، میں یہ بھی عرض کر دوں، وہ بھی عرض کروں گا میں، کہیں آپ یہ نہ ناراض ہوں کہ اچھا دیکھیں اب ہمیں استاد ہمیں کہہ رہا ہے. استاد کا درجہ، اس کی جو فضیلت ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، مگر نازک جگہ پر بیٹھنے کے لیے بھی تو جو کچھ کوالیفیکیشن ہوتی ہے، ہر بندے کو تو اسٹیئرنگ پہ نہیں بٹھایا جائے گا. مجھے گاڑی چلانی نہیں آتی اور آپ اتنے سارے لوگ ہوں اور مجھے ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھا دیا جائے، آپ اجازت دیں گے؟ نہیں دیں گے نا. میں پہلے تیاری کروں، ٹریننگ لوں باقاعدہ، پھر میں اس اسٹیئرنگ کو سنبھالوں، اب آپ مطمئن ہوں گے ٹھیک ہے اہل ہیں. اب بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال ایک کوالیفیکیشن انہوں نے حاصل کی ہوئی ہے، کچھ شرائط ہیں وہ پوری کی ہوئی ہیں، اور اب یہاں آئے ہیں، اب مطمئن ہو جائیں گے ہم سب. تو ہمیں بھی تو اپنا احتساب کرتے رہنا چاہیے نا، دیکھتے رہنا چاہیے. بہرحال تو اب میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. جدید ذہن ہوتا ہے نا، وہ عجیب طرح سے انسپائر ہوتا ہے. اس کی نفسیات کے اعتبار سے بھی عرض کر دیتا ہوں. ایک ادیب تھے، روم یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے، پروفیسر تھے. وہ وہاں انہوں نے کوئی ایسا کام کیا کہ وہ مشہور ہو گئے، اور اس جگہ کی، اس علاقے کی، اس ملک کی کوئی مشہور شخصیت تھی، وہ ان سے بڑی انسپائر ہوئی اور ان کو گھر بلایا. بڑی امیر کبیر اور دنیاوی لحاظ سے مشہور شخصیت تھی، غیر مسلم شخصیت تھی، اور گھر بلایا کہ آپ نا ہمارے پاس آئیے گا، ہمارے گھر میں. اب یہ گئے تو وہاں جا کر ملاقات وغیرہ کی ترکیب بنی. تو اس شخصیت نے کہا کہ رکیے، فون آیا ہے، کسی نے بتایا، ملازم نے آ کر، میں ابھی جو ہے آ کر آپ سے گفتگو کا آگے سلسلہ کرتے ہیں. تو وہ چلی گئی شخصیت. یہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس شخصیت کے بچے آئے. اب وہ مہمان ہیں اور وہ آ کے اس کی مونچھیں کھینچ رہا ہے. بچے مہمان کی مونچھیں کھینچ رہے ہیں، کھانے کی پلیٹ اٹھائی اور مار دی. مشہور پروفیسر ہیں وہ، اور انہوں نے اس طرح کے واقعات دیکھے. تو وہ جب وہ شخصیت آئی اور اس طرح کی دیکھی، اور اصل میں ہم ان کو کچھ کہتے نہیں ہیں تاکہ ان کی شخصیت کچلی نہ جائے، تاکہ سامنے والے کو بھلے قتل کر دیں، ہم کچھ نہیں کہیں گے.
تو میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ اس طرف غلو ہو جائے. اعتدال ظاہر ہے، دونوں پہلوؤں کے درمیانی راستہ جو ہے، اعتدال جو ہے، ہمیں اس پر رہنا ہے. اور میزان اعتدال الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، کرم ہے، شریعت مطہرہ کی روشنی میں ہمارے سامنے موجود ہے. تو آئیے چلتے ہیں. ہمارے مدینۃ العلمیہ کی بہت پیاری کتاب ہے کامیاب استاد کون. بیسکلی تو ظاہر ہے اس کا پرپز دینی اداروں کے لیے گائیڈ لائن دینا ہے، لیکن کالج کے ہیں، اسکول کے اسٹوڈنٹ ہیں، مدرسے کے ہیں، آپ کے ہاں چھوٹا کوئی بچہ کام سیکھنے آتا ہے، یعنی چھوٹا ہے، اور آپ استاد ہیں موٹر سائیکل کا، اے سی کا، فریج کا، سکھاتے ہیں کام اسے. ہر طرح کے اسلامی بھائی کو انشاءاللہ اس سے گائیڈ لائن مل سکتی ہے. پیج نمبر 26 پہ ماشاءاللہ بڑا مدنی نمبر ہے، اس پر یہاں ہمیں بتایا جا رہا ہے اگر کوئی طالب علم سبق سنانے میں ناکام رہتا ہے تو اسے فوراً جھاڑنے یا کوئی سزا دینے کے بجائے مناسب لہجے میں اس سے وضاحت طلب کرے. اگر ناکامی میں طالب العلم کی سستی کو دخل ہو تو اسے تنبیہ کرے، سمجھائیے. پھر بھی کوئی نتیجہ نہ نکلے تو شرعی اجازت کے تحت ہی سزا دے. اس اجازت سے ہرگز تجاوز نہ کرے کہ آخرت میں حق العبد میں گرفتار ہونے کا پورا امکان ہے. ابھی استاد ہیں، اتھارٹی ہے، ٹھیک ہے، ابھی کچھ نہیں ہو رہا، اور حد اعتدال سے تجاوز کر گئے، شریعت مطہرہ کی دی ہوئی اجازت سے آگے بڑھ گئے تو پھر آزمائش ہو جائے گی. استاد اپنے شاگرد کو جسمانی طور پر کتنی سزا دے سکتا ہے، اس کے لیے ذیل میں دیا گیا فتویٰ ملاحظہ فرمائیں. سنیے، دل کے کانوں سے سنیے. جن کو وسوسے آتے ہیں وہ بھی سنیے، اور جنہوں نے روشنی لینی ہے دل میں اور اس پر عمل کرنے کی نیتیں ہیں، جاننا چاہتے ہیں کہ کیا گائیڈ لائن ہے، وہ بھی سنیں. کیا فرماتے ہیں علماء کرام و مفتیان شرعی متین اس مسئلہ میں کہ استاد شاگرد کو تادیب کے لیے جسمانی سزا دے سکتا ہے یا نہیں؟ اگر دے سکتا ہے تو کتنی؟ نیز طریقہ بھی ارشاد فرما دیجیے. یہ ہمارے دارالفتہ اہل سنت کا فتویٰ ہے. اب میں آگے عرض کرتا ہوں، عربی عبارات نہیں پڑھوں گا. یہ سزا ہاتھ سے دے اور ایک وقت میں 3 ضربوں سے زیادہ نہ مارے. اب بیلٹ لے آئے، چھڑی لے آئے، بید لے آئے، وہ بید لے کر آؤ، یہ لے آؤ، وہ لے آؤ. ایک وقت میں 3 ضربوں سے زیادہ نہ مارے. نیز چہرے پر مارنے کی ممانعت ہے. وہ یہاں ایسا مارا کہ کان ہی چلا گیا. رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدرسہ کے معلم سے فرمایا، یعنی 3 مرتبہ سے زیادہ ضربیں لگانے سے پرہیز کرو. اگر 3 مرتبہ سے زیادہ سزا دی تو اللہ تعالیٰ تم سے بدلہ لے گا. پھر حضرت علامہ ابن عابدین شامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ایک آزاد بچے کو باپ کی اجازت سے مارنا جائز نہیں. ہڈی ہماری ہے، گوشت آپ کا ہے، تو یہ کہہ دینے سے اجازت تھوڑی مل جائے گی. ادب سکھانا ہے یا تشدد کرنا ہے، اس پر تادیب ہے یا تشدد، غور کر لینا چاہیے. لیکن استاذ تعلیمی مصلحت کے تحت مار سکتا ہے کیونکہ وہ بچے کو مارنے میں باپ کا نائب ہے. امام ترسوسی علیہ رحمہ نے قید لگائی ہے کہ یہ مارنا زخمی کرنے والے آلے سے نہ ہو، یعنی ہاتھ سے ہو، اور 3 ضربوں سے زیادہ بھی نہ ہو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ضرورت پیش آنے پر بقدر حاجت تنبیہ، اصلاح اور نصیحت کے لیے بلا تفریق اجرت و عدم اجرت استاذ کا بدنی سزا دینا اور سرزنش سے کام لینا جائز ہے، مگر یہ سزا لکڑی ڈنڈے وغیرہ سے نہیں بلکہ ہاتھ سے ہونی چاہیے، اور ایک وقت میں 3 مرتبہ سے زیادہ پٹائی نہ ہونے پائے. پھر امیر اہل سنت کا فرمان نقل کیا ہے فتوے میں، انسان ہو یا جانور بطور سزا بھی کسی کو سر یا چہرے پر مارنے کی شرعاً اجازت نہیں. بہار شریعت میں ہے بلا وجہ جانور کو نہ مارے. اتنے آداب ہیں، بلا وجہ جانور کو نہ مارے، اور سر یا چہرے پر تو کسی حالت میں بھی ہرگز نہ مارے کہ یہ بالاجماع ناجائز ہے. تو یہ ایشو جو مجھے محسوس ہوا تو میں نے کہا چلے ہم مدنی پھول لے لیں شریعت مطہرہ کی روشنی میں. اور الحمدللہ ہمارا جو مدنی ماحول ہے دعوت اسلامی، یہ بھی خدمت کر رہی ہے امت کی، اور کئی میدانوں میں، تعلیمی میدان میں بھی دعوت اسلامی سرگرم عمل ہے. مدرسۃ المدینہ کے ڈھیر ہیں، جامعۃ المدینہ کے ڈھیر ہیں، اور دارالمدینہ کے بھی الحمدللہ ترکیب ہے. ہمارے یہاں تو ہاتھ سے بھی کسی کو سزا دینے کی اجازت نہیں ہے الحمدللہ، اور اس میں احتیاطی پہلو بھی ہے.
ظاہر امیر اہل سنت ہیں اس پورے لشکر جرار کے سرخیل، اور اتنی محتاط ہستی کہ کہیں ایسا نہ ہو مبادہ کہ ہاتھ سے بھی مارے تو شریعت مطہرہ سے تجاوز کر جائے، تو اجازت ہی نہیں ہے۔ ڈنڈا، لکڑی، پتھر یہ تو دور کی بات، ہاتھ سے مارنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تنبیہ کی جائے گی، تعدیب کی جائے گی، اور کوئی دوسری طرح سے اصلاح کا طریقہ اختیار کیا جائے گا، مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو بہرحال میں یہ نہیں کہتا کہ میں بھی استاد ہوں، بڑے لیول پر تو عموماً ہاتھ سے زیادہ زبان سے فائر ہوتا ہے بڑی کلاسز کے اندر۔ تو بڑی کلاسوں والوں کو بھی سوچنا چاہیے، جو جہاں استاد ہیں، یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، انسٹیٹیوٹس میں پڑھاتے ہیں، کہ وہ تو کہیں ہم تو بڑے، ہمارے تو بڑے بڑے اسٹوڈنٹ آتے ہیں داڑھی مونچھوں والے، تو ہم تو ان کو نہیں مارتے۔ تو ہم دیکھ لیں کہ ہماری زبان کا وار، جو تلوار کے وار سے کہا جاتا ہے کہ تلوار کا وار بھر جاتا ہے، زبان کا وار نہیں بھرتا، تو کہیں ہم زبان کے وار تو نہیں کرنے والے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا احتساب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نصیحت میں اپنے آپ کو بھی کر رہا ہوں، کیونکہ میرا بھی یہی شعبہ ہے اور ہمیں یہی سکھایا گیا ہے۔ تو اگر ان کیس میں نے کسی انجانے میں، نہ جانے میں، جان بوجھ کر کسی کی حق تلفی کر دی ہے، کسی کو ڈانٹ دیا ہے بیجا، یا دل آزاری کر دی ہے کسی اپنے اسٹوڈنٹ کی، اسپیشلی کوئی اور کسی طریقے سے حق تلف کر لیا ہے، تو ہمیں یہی سکھایا گیا ہے، آخرت کا ڈر اور خوف دلایا گیا ہے۔ ہمارے امیر اہل سنت اپنے مریدوں سے تک سے اور عام مسلمانوں تک سے معافیاں مانگتے رہتے ہیں۔ تو میں بھی معذرت چاہتا ہوں، میں بھی معافی چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دیجئے۔ کوئی کنفیوژن ہے تو مجھ سے آ کے پرسنلی مل کر ترکیب بنا لیجئے۔ تو ہمیں بہرحال اسپیشلی استادوں کو بھی اپنے منصب کو سمجھ کر اس کے حساب سے عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگنے کی، دعائیں مانگنی چاہیے، عمل کرنے کی کوششیں کرنی چاہیے۔ آئیے جس سرخیل کا ذکر ہو رہا ہے، شپ کا کیپٹن کا ذکر ہو رہا ہے، آج ان کی طرف چلیں۔ وہ بھی کچھ ہمیں پیاری پیاری نصیحت کر رہے ہیں۔ آج کیا نصیحت کر رہے ہیں؟ کچھ سوشل ایشو ہی ہے، میں بتاؤں گا نہیں، تذکرہ نہیں کروں گا، دیکھ کر ہمیں آئیڈیا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نبی نیکی کی دعوت کی تڑپ ہو، کسی صورت نہ کم چشم کرم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صاحب، میرا سوال یہ ہے، اکثر شادی کے بعد اولاد اپنے ماں باپ کو گھر سے باہر نکال دیتی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ بچپن سے ہی اپنے بچوں کو سنبھالو، ورنہ پھر کان پکڑ کے آپ کو نکال ہی دیتے نا۔ کئی مائیں، کئی باپ رو رہے ہیں جو بڈھے بڈھے ہو جاتے ہیں۔ یہ میری سوچ ہے کہ بیٹے کی شادی کروا دی، بیٹا آدھا اپنے ہاتھ سے نکل گیا۔ اب اگر ہم نے بیٹے کو ترکیب سے نہیں چلایا نا، کڑکڑ کرتے رہے، تنقید کرتے رہے، اس کی بیوی کی خامیاں بیان کرتے رہے کہ یوں کرتی ہے، یوں بولتی ہے، یوں کرتی ہے، تو یہ آپ کی ہاں میں ہاں کرے گا، یہ مزید آدھے سے اکثر ہو جائے گا، زیادہ نکل جائے گا آپ کے ہاتھ سے۔ اور اگر آپ زیادہ پھڈا کرو گے تو وہ پھر پورا نکل جائے گا، پھر یہ ترکیب بنے گی، الگ رہنے کا مطالبہ ہوگا، پھر یہ دونوں مسکراتے ہوئے ہاتھ میں ہاتھ دے کر الگ چلے جائیں گے، ٹاٹا کر کے۔ آپ دیکھتے رہ جاؤ گے کہ اس پر لاکھوں روپے کی تعلیم پر لگایا، اس کو مطلب اپنا خون پسینہ بہایا اس کے پیچھے، اور اس کو مطلب پالا پوسا، رات کو اس کے لیے اٹھ اٹھ کر ہم روتے رہے جب اس کو بخار آیا تھا، اور یہ بچہ اب ٹاٹا کر کے جا رہا ہے۔ یہ ہوتا ہے۔ صحیح تربیت کرو، اسلامی تربیت کرو، یہ آپ کی دنیا کے لیے بھی بہتر ہے اور آخرت کے لیے بھی بہتر ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ جب بوڑھے ہوتے ہیں نا، عموماً چڑچڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ اولاد جو ان سے بدظن ہو جاتی ہے، اولاد کو بدظن نہیں ہونا چاہیے۔ یہ قرآن پاک میں ماں باپ جب بڑھاپے پہ پہنچتے ہیں نا، ان کے ساتھ حسن سلوک کی زیادہ تاکید ہے۔ آپ بڑا دل رکھیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کا رونا دھونا چیخنا انہوں نے برداشت کیا، آپ کی ضدیں انہوں نے پوری کی، اب آپ ان کا رونا دھونا اور بڑبڑاہٹ برداشت کریں اور ان کی ضدیں پوری کریں۔ لین دین دونوں طرف سے ہونا ہے، ون سائڈ تو نہیں ہونا چاہیے۔ اور بزرگوں کو بھی چاہیے کہ وہ چڑچڑا پن سے بچے رہیں۔ یہ اطباء کی تحقیق ہے، یہ جب بڈھا ہو جاتا ہے تو اس کو وہ چڑچڑا پن آتا ہے، اس میں دماغ میں اس طرح کے اس کے مسائل ہو جاتے ہیں
کہ اس کو فوراً غصہ آ جاتا ہے. اور یہ بھی میں نے کہیں پڑھا تھا جو عرض کرتا رہتا ہوں کہ سارے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں بوڑھے کے، صرف ایک عضو طاقتور ہوتا ہے اور وہ ہے زبان. یہ طاقتور ہو جاتا ہے. تو 32 سپاہیوں کے پیرے، 32 دانت ہیں نا، 32 سپاہی، 32 سپاہیوں کے پیرے توڑ کر 2 ہونٹوں کا پھاٹک کھول کر اسٹیٹ فائر بڑے میں شروع کر دیتے ہیں، یا بڑی بھی شروع کر دیتی ہے. اور پھر جنگ عظیم چھڑتی رہتی ہے، فساد ہوتے رہتے ہیں، دل ٹوٹتے رہتے ہیں، گناہوں کے دروازے کھلتے رہتے ہیں. یہ بڈھے خاندان کے خاندان لڑوا دیتے ہیں بازو کا، ایسے مطلب پھیکم پھینک کرتے ہیں. تو اس لیے بزرگوں کی بھی خدمت میں عرض ہے کہ وہ ایسے موقع پر بس خاموش رہیں. اب شادی ہو گئی تب تو زیادہ اس پر آپ کو شفقت بڑھانی ہے اور جائز باتوں میں اس کی ہاں میں ہاں کرنی ہے. ناجائز باتوں میں تو کسی کی بھی ہاں میں ہاں نہیں کرنی چاہیے. جو جائز باتیں ہیں اور آپ کے نفس کو بھلے تھوڑا چوٹ پڑتی ہے، کوئی مزہ نہیں آ رہا، لیکن آپ کرنے دیں اس کو. تو اس طرح کیا اس کی آخرت برباد ہونے سے بچے گی. وہ آپ کی نافرمانی نہیں کرے گا، آپ سے بیزار نہیں ہوگا، آپ کو گھر سے نکالے گا نہیں، یا خود الگ رہنے نہیں جائے گا. جب آپ شفقت، اور دونوں پر اس کی جو زوجہ ہے بھلے وہ اگر کچھ ٹیڑھی چلتی بھی ہے آپ برداشت کریں. اگر یہ میرا مدنی پھول آپ نے قبول کر لیا نا اور آپ نے برداشت کرنا سیکھ لیا، بھلے غصہ آتا ہے اور آپ کا جی چاہتا ہے کہ میں اس کو فائر کر دوں، آپ بس خاموش رہیں، بولیں ہی نہیں کچھ. کیونکہ بولیں گے تو آپ پھر ایک جملہ مشرق میں ایک مغرب میں، اور وہ بالکل یعنی کہ وہ الٹ پلٹ ہو جائے گا سب معاملہ. آپ بولیں گے نہیں، ایک چپ، انشاءاللہ آپ 100 سکھ دیکھیں گے. آپ کا خاندان جو ہے وہ امن کا گہوارہ بن جائے گا. ورنہ پھر آپ جانے آپ کے نصیب. میں کیا کر سکتا ہوں؟ بڑبڑ کرنے سے مسئلہ حل تو ہوتا نہیں ہے نا، آدمی چپ مرے. کہ اگر مسئلہ بنتا نہیں ہے تو مزید بگڑے تو نہیں یار، آپ مزید بگاڑ دیتے ہو. پھر بولتے ہو میں حق بات پر چپ نہیں رہ سکتا ہوں، میں سمجھاؤں گا تو صحیح، میں نہیں سمجھاؤں گا تو اسے کون سمجھائے گا. اور سارے ٹھیکے بھی آپ لے لیتے ہیں، اس کا کیا علاج؟ پھر سزا تو دیتے ہیں. جوان اولاد آج کل کی کام ماں باپ کو پھر ٹکنے دیتی ہے، مرنے کی دعائیں کرتی ہے. پھر تو اس کی فرمائشیں بھی پوری کریں اور اس کو خوش رکھیں. اور ایک بچے کا یاد آیا واقعہ کہ ایک بندہ بے اولاد تھا، کتابوں میں پڑھا تھا کہیں. تو وہ بیچارہ بڑی دعائیں منتیں کرتا تھا، یعنی کسی طرح بس وہ بچہ ہو جائے. پھر کسی نے اس کو بتایا، کسی بزرگ نے، کہ تم مکہ مکرمہ جاؤ اور وہاں بیر زمزم اور حجر اسود، غالباً اس درمیان کا بتایا، اس جگہ جاؤ، یہاں دعا قبول ہوتی ہے. صاحب حیثیت تھا آدمی، اس نے جا کر مکہ مکرمہ حاضر ہوا اور دعا مانگی. اللہ تعالیٰ نے اس کو چاند سا بیٹا دیا. تو بڑے چاو چوچلے کے ساتھ اس کی پرورش ہوئی، بڑے ناز اٹھائے اس کے. آہستہ آہستہ بیٹا بڑا ہوا. باپ جو کہ صاحب حیثیت تھا، کھاتا پیتا آدمی تھا، تو اب اس کو کام کاج تو ہوتا نہیں تھا کچھ بیٹے کو. اب اس نے دوستیاں کچھ لوگوں سے کر لی. اب پیسے جو ہے نا وہ بے تحاشا اس پہ خرچ کرنے لگا. اب باپ کو ہوش آیا کہ یہ میں نے کیا کیا، میں نے اپنے بچے کی کوئی تربیت ہی نہیں کی. میں نے اس کو تو میں نے صرف اس کو پیار دیا اور یہ تو سر پہ چڑھ گیا. تو اس کو باپ نے خرچی دینی بند کر دی. تو یہ اپنے باپ سے بدزن ہو گیا کہ میرا باپ میرے کو پیسے نہیں دیتا ہے. تو اب اس کی سمجھ میں آیا کہ ایک ہی صورت ہے کہ باپ میرے راستے سے ہٹ جائے تو اس کی جو دولت ہے وہ مجھے ورثے میں مل جائے گی اور میں پھر موج کروں گا. تو اس نے معلومات کی کہ کوئی دعا ایسی یعنی کہ بس میں کروں کہ، تو کسی نے بتایا کہ تیری پیدائش سے پہلے تیرا باپ تو بے اولاد تھا، تو ایک ہی بچہ اپنے باپ کا. تیرے باپ نے اس جگہ پر جا کر دعا مانگی تھی اور تو اس دعا کا ثمر ہے، تو پیدا ہوا. تو وہ بھی مکہ مکرمہ حاضر ہوا، زاد اللہ شرفا و تعظیما. اور اسی جگہ پر جہاں اس کے باپ نے اس کے پیدا ہونے کی دعا مانگی تھی، وہاں اپنے باپ کے مرنے کی دعا کرنے لگا. نئے رنگ یہ دنیا کے تماشوں کی خبر ہے، نئے رنگ یہ دنیا کے تماشوں کی خبر ہے. عطار مگر دل سے کیوں الفت نہیں جاتی، عطار مگر دل سے کیوں الفت نہیں جاتی. تو یہ دنیا کی نیرنگیاں، دنیا کے تماشے، دنیا کی فریب کاریاں. تو اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کو خوب شفقت دیں، لیکن ان کی اسلامی تربیت بھی کریں.
شریعت کے مطابق تربیت کریں تاکہ وہ آپ کے حقوق کو بھی تو پہچانے نا، تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے اس کو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد. نبی نیکی کی دعوت کی تڑپ ہو کسی صورت نہ کم چشم کرم. ماشاء اللہ، ویلکم بیک، مرحبا. جمال رضا حسینی بنڈھی نواب شاہ سے بہت پیارا ایس ایم ایس کر رہے ہیں. کہتے ہیں آپ کا سلسلہ بہت پیارا ہے کیونکہ اس سے ہمارے مدنی انعام نمبر 21 اور 47 پر بھی عمل ہو جاتا ہے. ماشاء اللہ تعالیٰ عز و جل جتنا گڑ ڈالیں اتنا میٹھا ہوگا. اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیے. اور ایس میل پر محمود خان بھائی کہہ رہے ہیں السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ. It's really quite amazing for all of the Muslims that Dawat Islami is providing a great platform in their reformation and rectification at every level. Please start online questioning service during Madani Muzakara. Sana Khan Islamic Brothers, please read Naat Mujdabad ASIU. Waiting. MashaAllah ta'ala. I love Bapa Jan. I love your morning show. Please pray for me. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی دونوں جہان کی عافیت کے ساتھ مرادیں، جائز مرادیں پوری فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نصیر پراچا کہہ رہے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I have seen Madani Muzakara in which people from showbiz came. This is a good effort of Dawat Islami. Our young generation will get good message and will get motivated to join this dawat. I pray that Allah give us hidayat and put us on right track. Ameen. Assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah. نصیر پراچا دبئی سے. سلام رحمت علی اتاری کہہ رہے ہیں وعلیکم السلام ممبئی ہند سے. ہم آپ کا یہ سلسلہ بہت دلچسپی کے ساتھ دیکھتے ہیں. ہمیں مرشدی اتارہ منقبت سنا دیجئے جزاک اللہ. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محمد ہارون رضا سلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ. مجھے مدینے کی 2 اجازت سنا دیجئے تو مدینہ مدینہ. ماشاء اللہ تعالیٰ عز و جل. نوٹ کرتے جائیں بھائی، آج کالز بھی لینی ہے، ناراض ہو جائیں گے ورنہ. عمران خان ہیں، چودھری شاہد ہیں، بن حافظ ہیں، اور آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے. کوئی سی بھی نعت شریف سنا دیں. ماشاءاللہ یہ اوپن چوائس چلیں، بہت اچھی لگتی ہے ہمیں. صفات احمد اتاری سلطان سرور بھائی نے عرب شریف سے میسج کیا ہے. ایک سوال بھی پوچھا ہے. شرعی سوالات کے جوابات کے لیے دارالفتاء اہل سنت نامی سلسلے میں سوال بھیج دیا کیجئے. ویب سائٹ پر بھی الحمدللہ سوالات وصول کیے جاتے ہیں. URL ایڈریس نوٹ کر لیں dawatIslami.net پر. وہاں پر بھی آپ اپنا کویشچن بھیج کر شریعہ گائیڈنس حاصل کر سکتے ہیں. راہیل بھائی ہیں، محمد رضوان شفیق بھائی ہیں، جن نے سب نے سلام کہا ہے اسلامی بھائیوں نے، سب کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور وقتاً فوقتاً اور SMS بھی شامل کرتا رہوں گا. اب چلتے ہیں کالز کی طرف کہ ہمارے اسلامی بھائی ہم سے کیا کہہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ اہلا وسہلا. کن امداد کن از بندے غم آزاد کن فارسی ہے اور ہمارے اسلامی بھائی UK بورن ہیں. جی پڑھ لیں گے، ہے یاد؟ دوسری چلیں غوث اعظم کی دوسری منقبت پڑھ لیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ تعالی عز و جل. جی آگے بڑھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عامر ہے، میں بریلی شریف سے بول رہا ہوں. ارے واہ بھائی واہ ماشاءاللہ ہے، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے. مدینۃ المرشد سے
کال آئی تو نسبت ہے ماشاءاللہ، مدینہ ہی مدینہ، اعلیٰ حضرت کے شہر سے کال آ گئی، دل کھل کر گلاب بن گیا ہے. آگے بڑھیے، یہ تو آپ کی پکی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری. کیا بات ہے. نعت خوان اسلامی بھائی سے پڑھ دے تو جی 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 انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ممبئی ہند سے حاجی علی نگر، ماشاءاللہ. السلام علیکم السلام. محمد آصف اتاری ہیں، کیا سننا چاہ رہے ہیں؟ مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوال ہی ہے. مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ٹھیک ہے، تو پہلے ہم شروع کرتے ہیں بریلی شریف والی، جو کیونکہ نعت شریف کی فرمائش آئی ہے، مدینے سے عرب شریف سے آئی ہے منقبت کی، تو پہلے نعت پڑھی جائے گی. تو ہم پہلے شامل کریں گے نعت شریف، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک. ان کی مہک نے دل کے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، مرادیں مل رہی ہے شاد شاد ان کا سوالی ہے، مرادیں مل رہی ہے شاد شاد ان کا سوالی ہے، مرادیں مل رہی ہے شاد شاد ان کا سوالی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، آقا تیری صورت
زمانے سے نرالی ہے تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ اور ایک اسلامی بھائی امیر اہل سنت کی منقبت سننا چاہتے ہیں، میں انشاءاللہ دوسری منقبت امیر اہل سنت کی سناتا ہوں۔ مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار، فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار، یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری، یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، میٹھا تیرا کلام ہے، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے۔ جزاک اللہ خیرا۔ حضور سیدی غوث العالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت شریف بھی۔ اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے، مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے، کہ بیرے پہ ہے نا خدا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم۔ جزاک اللہ خیرا، ماشاء اللہ تعالی عز و جل۔ مدنی گلدستے میں آپ نے دعا کی قبولیت کے ایک مقام کے بارے میں سنا۔ دعا کی قبولیت کے بھی بعض اوقات ہوتے ہیں جن میں خصوصیت کے ساتھ دعا قبول ہونے کی پرابیبلٹی بڑھ جاتی ہے، زیادہ چانس ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل و کرم کے سبب خاص رحمت اور خاص فضل ہوتا ہے، نسبت ہوتی ہے ان اوقات کو۔ قبولیت دعا کا وقت اور دارالفتہ اہل سنت کیا کہہ رہے ہیں ہمارے اسلامی بھائی، آئیے دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ نبی نے کی دعوت کی تڑپ، ہو کسی صورت نہ کم چشم کرم،
جمعہ شریف کے دن کون سی مقبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اس کا ایگزیکٹ وقت کون سا ہے؟ مقبولیت کی گھڑی کون سی ہے؟ جمعہ میں احادیث پاک میں ہے کہ جمعہ میں ایک ساتھ ایسی ہے کہ جو قبولیت کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ساتھ میں کی جانے والی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اس بارے میں علماء کے اقوال بہت زیادہ ہیں کہ وہ کون سی گھڑی ہے، یہاں تک کہ 40 اقوال ہیں کہ یہ وقت ہے وہ وقت ہے۔ تو اس میں 2 وقت زیادہ جو ہیں وہ جن کے اوپر علماء نے فرمایا کہ یہ زیادہ مضبوط اقوال ہیں۔ ایک دونوں خطبوں کے درمیان کا وقت ہوتا ہے، اس کے بارے میں فرمایا یہ قبولیت کا وقت ہے، تو اس میں بھی ہاتھ اٹھا کر نہیں بلکہ دل ہی دل میں جب امام صاحب بیٹھ جاتے ہیں 2 خطبوں کے درمیان اس وقت اس وقت دل ہی دل میں دعا کرے، ہاتھ وغیرہ نہیں اٹھائے دعا کے لیے، یہ قبولیت کا وقت ہے۔ اور دوسرا وقت یہ فرمایا کہ وہ جو ہے وہ جمعہ کے بعد کا وقت ہے، جمعہ کی نماز کے بعد کا وقت ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ عصر اور مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے وہ والا وقت ہے، قبولیت کا وقت ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ نے مرآت المناجی شرح مشکات میں کل فرمایا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ عصر کی نماز کے بعد جب سورج کے غروب ہونے سے مطلب کچھ وقت ہوتا تھا تو دروازہ بند کر دیا کرتی تھی، اور اپنی خادمہ کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مقرر کیا ہوا تھا، تو آپ کی خادمہ آپ کو بتاتی ہیں کہ اب مغرب ہونے والی ہے، تو اس وقت جو ہے وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمایا کرتی تھی۔ تو بعض نے یہ فرمایا کہ یہ جو ساتھ ہوتی ہے جمعہ کے دن کی، یہ قبولیت کی ساتھ ہوتی ہے۔ تو اب کبھی اس میں کر لے، اللہ توفیق دے تو سب یعنی کہ پورا جمعہ ہی عبادت میں گزار دے، اور اگر ایسا وقت نہیں ہے تو اس میں بھی کر لے، یعنی کہ جو خطبوں کے درمیان کا وقت ہے تو اس میں تو مرد موجود ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو عصر اور مغرب کا وقت ہے وہ مسجد میں گزار لیں یا خصوصی طور پر جو ہے وہ عبادت میں گزار دیں۔ جمعہ کا دن اگر مدنی قافلے میں گزار لے سبحان اللہ تو پورا دن ہی مسجد میں گزر جائے گا، شب جمعہ بھی مسجد میں گزر جائے گی۔ کوئی بھی قبولیت کی گھڑی ہوگی، ہم اللہ کے گھر میں ہوں گے، رحمتیں برس رہی ہوں گی، دین سیکھنے سکھانے کا حلقہ لگا ہوا ہوگا، یا انشاءاللہ مسجد میں برکت ہی مل رہی ہوگی۔ تو بہرحال یہ تو جواب نہیں ہے، جواب تو ہمیں مل گیا، لیکن میں ایک ساتھ اس کا سولیوشن دے رہا ہوں کہ واقعی کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ 40 اقوال ہے، کون سی گھڑی ہوگی، ہمیں ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ چلیے میں لگے ہاتھوں آپ کو دعوت دے دیتا ہوں، آپ دنیا میں جہاں کہیں ہیں، wherever you are in the world، الحمدللہ فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے، جمعہ، ہفتہ، اتوار دعوت اسلامی کے مدنی قافلے دنیا بھر میں سفر کرتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہو کہ 3 دن قافلے میں سفر ہو، شب جمعہ سے ہم راہ خدا میں ہوں، مسجد میں قیام ہو، جمعہ کا دن بھی مسجد میں گزرے، دعائیں ہوتی رہیں، التجائیں ہوتی رہیں، اللہ نے چاہا ضرور برکتیں حاصل ہوں گی۔ اور ہم سنتے ہیں کئی بار کہ مدنی قافلے میں جو سفر کرنے کے لیے جاتے ہیں بڑے پریشان ہوتے ہیں، بڑی مصیبتوں میں بعض اوقات ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، یا بیماروں کو گھر چھوڑ کر جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو مشکلیں حل ہو چکی ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، تو انشاءاللہ آپ بھی اچھی نیتوں کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے مدنی قافلے میں سفر کریں، اللہ نے چاہا آپ کی بھی دعائیں قبول ہوں گی۔ نبی نے کی دعوت کی تڑپ ہو کسی صورت نہ کم چشم کرم۔ ماشاءاللہ، ویلکم بیک، مرحبا۔ سورہ لہب شریف، سورۃ المعون شریف، سورۃ المعون شریف کی تلاوت جاتے جاتے ہمارا جو ہے تلاوت پر ہی اختتام کرتے ہیں۔ لبیک، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين
فويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ تعالی پھر ملیں گے. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے